الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 240 241 اور 242. الحمدللہ ہمارا گفتگو کا جو مرحلہ ہے وہ چل رہا ہے اور تفسیر ترتیبی قرآن میں ہمارے گفتگو سورہ الحمد سے شروع ہوئی اور ابھی الحمدللہ سورہ بقرہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے. پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. زادتہم یعنی خود یہ تلاوت یہ آیات جو وہ سن رہا ہے اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. یہ آیتیں خود سبب بنتی ہیں کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو. کیوں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے ایمان افروز ہے. یہ آیات انسان کے دل پر اثر کرنے والی ہیں. تو ایمان کا تعلق ذہن انسانی سے اور قلب انسانی سے ہے نا. ایمان یعنی کیا مطلب؟ یقین. یقین سے پہلے کیا ہے؟ سمجھ، تعلیم. تعلیم کی ضرورت ہے. ایمان کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے. جس طرح بدن کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، ایمان کے لیے جو خوراک ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے، معرفت ہے. قرآن یہی کام کرتا ہے، معرفت بڑھاتا ہے انسان کی، علم کو بڑھاتا ہے انسان کی، معرفت و شعور کو بڑھاتا ہے انسان کی، بصیرت کو بڑھاتا ہے انسان کی، حقیقت کی طرف لے کے جاتا ہے قرآن. اس لیے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یعنی اس کے ذہن پر اثر پڑتا ہے، اس کے قلب پر اثر پڑتا ہے. ذہن پر اثر پڑتا ہے یعنی وہ سمجھنے لگتا ہے، سمجھنا شروع کرتا ہے، قرآن کو سمجھانے لگتا ہے. وہ چیزیں جو اس کو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، حقیقت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، رسول کی رسالت کے بارے میں، ٹھیک ہے، مقصد زندگی کے بارے میں، انسان جو شکست کھاتا ہے اس کے اسباب کے بارے میں، شیطان جو اس کو ورغلاتا ہے اس کی حقیقت کے بارے میں، انسان کتنا بہک سکتا ہے، کتنا ترقی کر سکتا ہے، یہ سارا کون ہمیں بتا رہا ہوتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہوتا ہے. آیتیں بتا رہی ہوتی ہیں. جتنا ہمارے شعور اور بصیرت میں اضافہ ہوگا، ہمارا ذہن بنے گا، الہی ذہن بنے گا، اتنا ہی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے اس فہم میں اضافہ ہوگا. اور جب اضافہ ہوگا تو ایمان ترقی کرے گا. ایمان ترقی چاہتا ہے، ایمان کی ترقی ہونی چاہیے. انسانیت کی ترقی یعنی ایمان کی ترقی ہے. ٹھیک ہے، ایمان میں اضافہ، یقین میں اضافہ انسانیت کی اوصاف میں اضافے کا سبب بنتا ہے. لہٰذا یہ آیات الہی ہمارے ایمان کا سبب بنے انشاءاللہ تعالی اور ہم خدا کی معرفت حاصل کریں. انہی میں سے ایک معارف میں سے ایک ہے احکام ہے، جس کا سلسلہ جاری تھا کچھ ہفتوں سے، اور آج طلاق کا جو موضوع اس کی آخری آیت ہے. دیکھیں کیا فرما رہے خداوند بتا. والذین یتوفون منکم، وہ لوگ کہ جو تم میں سے جو وفات پانے کے قریب ہوں، نہیں کہ جو وفات پا چکے ہوں، کہ اس کے بعد جو دلیل ہے وہ وصیت ہے، وہ وصیت کرے. کہا یہ لوگ وصیت کریں، وہ وفات پانے کے بعد وصیت کہاں پہ ممکن ہے؟ لہٰذا اس کا تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے یتوفون سے مراد وفات پا چکے مراد نہیں ہے، بلکہ جو مرنے کے قریب ہوں، ٹھیک ہے، ان کو آثار نظر آ رہے ہوں.
بستر بیماری پر ہوں، عمر ان کی کافی گزر چکی ہو، یا بیماری اس حد تک آگے جا چکی ہو، وہ کیا کرے؟ وصیت کرے۔ وہ افراد، وہ شوہر وصیت کرے کن کے بارے میں؟ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا، جو وہ بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کرے۔ یہ شوہر، یہ جو مرد ہے، یہ جو مرنے والا ہے، اس کی بیویاں ہیں، وہ يَذَرُونَ، وہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، أَزْوَاجًا، بیویوں کو، بس یہ چھوڑ کے جو جا رہا ہے، موت کے قریب ہے، یہ کیا کرے؟ وصیت کرے۔ وصیتاً لأزواج، انہی جو رہ گئی ہیں بیوہ، جو بیوہ ہونے والی ہیں، ان کے لیے وصیت کرے۔ کن کو وصیت کرے؟ اپنے وارثوں کو وصیت کرے۔ کیا وصیت کرے؟ یہ آ رہا ہے متاعاً الی الحول، کہ اس کے مرنے کے بعد ان کو، اس بیوی کو 1 سال کے لیے کیا کرے؟ نفقہ دے، خرچ دے 1 سال کے لیے۔ ایک یہ وصیت کرے۔ دوسرا مسکن بھی دے، یعنی اس گھر میں وہ رہے، غیر اخراج، اس کو گھر سے بھی نہ نکالے۔ خداوند متعال کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو مرنے والے ہیں، اگر ان کی بیویاں ہیں، بیوہ ہوں گی ظاہر ہے، کیا کریں؟ وصیت کریں، اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کریں، اپنے وارثوں کو وصیت کریں۔ کیا وصیت کریں؟ 1 سال گھر میں رکھنا ہے، نکالنا نہیں، ٹھیک ہے۔ 2 اس کا نفقہ، اس کا خرچ 1 سال کے لیے، اس کی وراثت میں، البتہ وراثت سے، ورثے میں وراثت جو اس کو ملنے والے اس سے اس کے لیے خرچ کرے۔ خداوند بتا اس کے لیے شان نزول ہے۔ البتہ شان نزول یہ کہ عربوں میں جاہلیت کے دور میں اور بعد میں اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی یہ عربوں میں یہ اصول تھا، یہ رسم و رواج تھا، کیا؟ بیویاں 1 سال کے لیے گھر میں ان کو عدت کے طور پر رکھتے تھے۔ عدت ان کی 1 سال ہوا کرتی تھی، 1 سال، اور اس کو 1 سال کے بعد پھر ان کو ظاہر اجازت ہے جا سکتی ہیں، وہ ارث میں کوئی حصہ نہیں تھا ان کے لیے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ نے جب ہجرت کی تو وہاں پہ حکم ابن حارث، یہ ایک صحابی ہے، وہ بھی، اس نے بھی ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد یہ فوت ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیوی کے لیے حکم دیا کہ یہ 1 سال کے لیے اپنے گھر میں رہے، اور خرچ کے لیے جو ہے کہا کہ فرمائے کہ ان کے خرچ کا بندوبست بھی کرے۔ اس کا جو ترکہ تھا وہ تقسیم کیا ان کے اولاد ان کو، اور باقی جو ان کے افراد تھے والدین کو، ان کو تقسیم کیا۔ ان کو ارث نہیں ملا، اس وقت ارث نہیں تھا ان کے لیے۔ ارث تقسیم ہو ان کے والدین، ٹھیک ہے، حارث ابن حکم ابن حارث، والدین اور اولاد میں۔ لیکن ارث کے بدلے میں کیا تھا؟ 1 سال اس کی خدمت، گھر میں یہ رہے گی، یا بیٹھ سکے گی، گھر میں رہ سکے گی، اور گھر کا پورا سال کا خرچہ اس کا، اس کے بعد جو ہے اس کی اجازت ہے جانے کی۔ یہ کب تھا؟ زمانے جاہلیت میں، زمانے جاہلیت کے بعد، رسول اللہ کے زمانے میں، اسلام آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا۔ جو ہی رسول اللہ نے حکم دیا، یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہ آیت نازل ہوئی، اور اس نے کہا کہ ہاں جو کیا رسول خدا نے وہ صحیح کیا۔ اور اس وقت دوبارہ یہ حکم ہوا سمجھانے کے لوگوں کے لیے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، کہ جو بھی تم میں سے، ٹھیک ہے، مرنے والا ہو، اپنے بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہو، وصیت کریں گے کہ وہ نان و نفقہ اور خرچ کا بندوبست 1 سال کے لیے کرے، اور اس کو اخراج بھی نہ کرے، خارج بھی نہ کرے، نکالے بھی نہ۔ یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن آیا ابھی بھی یہ ہے ہماری شریعت میں، یہ ہے 1 سال تک بیوی گھر میں رہے گی، خرچہ ہوگا؟ نہیں، اب نہیں، یہ نہیں ہے۔ اکثر علماء اور مفسرین، ہمارے مفسرین بھی، اہل سنت، فخر رازی جیسے، علامہ طباطبائی جیسے، اور آیت المکارم جیسے جتنے بھی مفسرین ہیں، انہوں نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے۔ منسوخ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا ہو گیا؟ کینسل ہو گئی، کینسلڈ ہے۔ یہ ناسخ نے آ کر اس کو منسوخ کیا ہے۔ ایک آیت ہے جو ناسخ، جو آپ پڑھ چکے ہیں، 234 نمبر آیت، 234 نمبر آیت ناسخ ہے، اور یہ آیت منسوخ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آیت آئے اور یہ اس کو کینسل کرے، اس کی جگہ بدل ہے، اس کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند نعوذ باللہ لا علم تھا، پشیمان ہو گیا، ایک حکم دیا، اس کے بعد حکم جو ہے نا وہ اس کو برطرف کیا، ایک اور حکم، یہ مراد نہیں ہے۔ ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں تو ایک اٹل چیز ہونی چاہیے نا، ایک حکم ہونا چاہیے، بس ختم۔ اب یہ کیا ہے؟ کینسلیشن ہو رہی ہے۔ تو پہلے ہی آپ ایک حکم لگا دیں، پھر لگانے کے بعد جاہلیت کے اس دور کے اس رسم کو باقی رکھنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا اس کو کینسل کرتے ہیں، کہ آیت کے ذریعے سے یہ منسوخ ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے نا. اسلام میں یہ ہے، ایسا نہیں کہ خدا نعوذ باللہ نہیں جانتا تھا اب جان گئے، نہیں، بلکہ یہ کہ حالات کے تقاضے کے مطابق، ٹھیک ہے، مصلحت کے تحت پروردگار عالم کچھ احکام کو باقی رکھتا ہے جب تک حالات سنبھل نہ جائے. اس کے بعد نیا حکم آ جاتا ہے. جب نیا حکم آ جاتا ہے تو پچھلا حکم کیا ہے، وہ کینسل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. 234 نمبر آیت یہ ہم پڑھ چکے ہیں. کیا ہے؟ والذین یتوفون، یہاں پہ بھی ہے تم میں سے جو لوگ وفات پانے ہوں، ویذرون ازواجا، پھر یہ الفاظ ہے جو اپنی بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہو، یتربصوا بانفسہن 14 اشہر وعشرا. ٹھیک ہے. تو ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن کیا کریں، عدت گزارے. 234 نمبر آیت. یہ ناسخ ہے. منسوخ کون سی آیت ہے؟ 240 نمبر آیت. یہ آیت منسوخ ہے. اس کو کس نے نسخ کیا ہے؟ اس نے. یعنی وہ 1 سال کی عدت جو تھی وہ منسوخ ہو کے 4 مہینے 10 دن کی عدت رہ گئی. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے. 234 نمبر آیت تو پہلے ہے، عدد میں 234 پہلے ہے، 240 بعد میں. ناسخ کو تو بعد میں ہونا چاہیے، منسوخ کو تو پہلے ہونا چاہیے. جو نیا حکم آ رہا ہے وہ بعد میں آنا چاہیے نا. جو منسوخ ہو تو پہلے ہونا چاہیے. لیکن عدد میں، آیت میں، تلاوت کے دوران میں یہ 234 ہے جو ناسخ ہو رہا ہے، جو کینسل کر رہا ہے. کس کو؟ اس کو جو 240 میں ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ جی ترتیب جو ہے، ترتیب میں یہ پہلے ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ جو پہلے وہ کیسے کر رہا ہے منسوخ جو بعد میں اس کو، بلکہ جو ناسخ ہے اس کو بعد میں آنا چاہیے. تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ اس کا جو جواب مفسرین نے فرمایا وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ ایک آیت پہلے ہو تو وہ ناسخ نہ ہو. ٹھیک ہے. اس لیے کہ جو ترتیب قرآن کی آیتوں کی ترتیب ہے وہ نزول کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے. طبق نزول نہیں ہے. ایسا نہیں کہ نازل ہوتا گیا وہی ترتیب اس میں، اسی ترتیب سے یہ قرآن نازل ہو، بلکہ توقیفی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حکم خدا ہے. اس میں بھی حکم خدا ہے، رسول اللہ کی مرضی نہیں ہے. یعنی رسول اللہ حکم خدا سے رسول اللہ نے آیتوں کو ترتیب دیا ہے، آگے پیچھے کیے رکھا ہے، موضوعات کے درمیان میں رکھا ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے. ٹھیک ہے. آیت تطہیر کہاں رکھی ہے؟ آیت تطہیر وہاں رکھی جہاں پر حرام کھانوں، حرام گوشت، حرام ان کا تذکرہ وہاں پہ جا کے. ٹھیک ہے. بیچ میں جس کا کوئی نہ کہ آگے تعلق ہے نہ پیچھے تعلق ہے، ظاہراً اگر اشتباہ نہ کروں تو یعنی موضوع اصلا مرتبط نہیں ہے آگے پیچھے سے. تو بھی امتحان کے لیے کہ انسان اتنا شعور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، بصیرت رکھتا ہے نہیں رکھتا، سوچ رکھتا ہے نہیں رکھتا کہ یہ سمجھ سکے ان آیات کو. لہٰذا یہ جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ ناسخ ہے یا نہیں ناسخ ہے، یعنی منسوخ ہے. ناسخ کس نے کیا ہے؟ 234 نمبر آیت نے کی ہے. منسوخ کیا ہے؟ 240 ہے. ترتیب میں فرق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوا. آپ کہیں گے کیونکہ پہلے یہ بعد میں، لہٰذا یہ نہیں ہے، یہ اپنے حکم پہ باقی، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت سے ایک کی سورہ کے اندر جو آیتیں ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں وہ بعد میں ہے. ٹھیک ہے. ترتیب کے نزول کے لحاظ سے جو بعد میں نازل ہوئی وہ سورہ میں پہلے جو ہے ذکر ہوا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. البتہ تفسیر اول، یعنی اگر اول، اس کی 2 تفسیریں. یہی جو پہلی آیت ہے جس میں عرض ہوا کہ جو مرنے والے ہوں اپنے بیویوں کے لیے کہ 1 سال تک اس کو مہلت دے، خرچہ وغیرہ دے، مسکن دے، وہاں پہ رکھے، نکالے مت. اگر وہ دیکھیں آگے، فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود خارج ہونا چاہیں، خارج ہو جائے، گھر سے نکل جائے. اب گھر سے نکل جائے سے کیا مراد ہے؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر یہ گھر سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، 1 سال کے بعد ہے مراد یا 1 سال سے پہلے عدت گزارنے کے بعد نکل جاتی ہے، یہ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں ہوگی نا. اگر یہ عورتیں نکل جائیں، یہ بیوہ جو ہو چکی یہ نکل جائے اپنے گھر سے، اس وقت فلا جناح علیکم، جو وارثان ہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فی ما فعلنا فی انفسہن، جو یہ عورت بیوہ جو کرتی ہے اپنے مرضی سے، جو کرنا چاہتی ہے کرے گی، جو من معروف، البتہ اچھا ہو، اخلاقی ہو، برائی نہ ہو اس میں، معروف، ٹھیک ہے، رسم و رواج کے مطابق ہو، لوگوں کے عقل شعور کے مطابق ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو یہ اگر سال سے پہلے عدت کے فوراً بعد نکل جائے تب بھی کوئی ان پر گناہ نہیں ہے. سال گزارنے کے بعد بھی اگر یہ نکل جاتی ہے تو اس کو نہ روکیں، آپ لوگوں کو کوئی گناہ نہیں ہے.
اب اس کا خرچ تمہارے پر نہیں ہوگا، یہ نکل گئی نا، اب اس کا خرچ اس کے اوپر ہوگا، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو یہ انجام دیتی، جو یہ انجام دیتی سے کیا مراد؟ یعنی اگر یہ شادی کرنا چاہے آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اس کے بعد اگر یہ زینت چھوڑنا چاہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عدت میں وہ زینت بھی نہیں کر سکتی، خوش لباس بھی نہیں پہن سکتی، خوشیوں میں شرکت بھی نہیں کر سکتی، یہ ساری چیزیں، ان میں جو ہے نا تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو یہ عمل انجام دے۔ یعنی گھر سے نکلے گی تو پھر بھی تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، گھر سے نکلنے کے بعد اگر یہ شادی کرتی ہے یا عدت گزارنے کے بعد نکلتی ہے اور شادی کرتی ہے پھر بھی تمہارے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ زینت جو میک اپ وغیرہ جو ہے اب وہ بعد میں کرتے پھر بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ مراد ہے۔ لہٰذا اس تفسیر کے مطابق جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اگر 1 سال کے بعد نکلتی ہے، یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اور 1 سال سے پہلے 4 مہینے 10 دن بعد نکلتی ہے، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلے تفسیر کے مطابق عدت وہی 4 مہینے 10 دن ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ نکل جاتی ہے کب نکلتی ہے؟ وہ 4 مہینے 10 دن بعد نکل سکتی ہے، اس کو نہ روکو، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب خرچے اس کے اوپر تمہارے پر کوئی خرچہ نہیں ہے، نفقہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ 1 سال کے بعد اگر یہ نکلے تو یہاں سے مراد عدت 1 سال ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، اس وقت عدت 1 سال ہوگا اس رسم و رواج کے مطابق جب تک یہ کینسل نہیں ہوا۔ لیکن فرق ہے، اگر پہلی تفسیر لیں، ٹھیک ہے، پہلی تفسیر 4 مہینہ 10 دن بعد نکلے تو اس کا 1 سال تک اس کو رہنے دینا یہ مستحبات میں شامل ہو جائے گا، حق کے طور پر اس کو عنوان لیا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن مستحب ہی ہے، یعنی اس کا حق ہی ہے، کیونکہ یہ رہتی آئی ہے، یہ بیوی تھی، شوہر اس کے گھر میں تھا، اب شوہر فوت ہو گئے، اس کو رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو حق دیں کہ یہ اگر رہنا چاہتی ہے تو اس گھر میں رہے، سال تک رہے، مہمان بن کر رہے۔ اکثر کیا کہتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں نا، یا نکل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ رہے حق کے عنوان سے، اس کو یہ حق دے، اس کے حقوق میں شامل ہے کہ 1 سال تک مہمان رہے، اور ممکن ہے یہ مستحب از عنوان مستحب ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کیا لیں، مثلا اس کو اگر تفسیر دوم کے طور پر لیں، ٹھیک ہے، پورے سال بعد یہ رہے، اس کے بعد یہ نکل جائے تو آپ لوگوں کے پر گناہ نہیں ہے۔ اس کا مراد یہاں پہ یہ حکم ہوگا، یہاں پہ یعنی تفسیر دوم کے مطابق اس کا حق ہوگا، حقوق میں شامل ہوگا، مستحب ہوگا۔ تفسیر دوم کے مطابق حکم خدا ہوگا، واجب کی نیت سے ہوگا، واجب ہوگا کہ وہاں پہ رہے، جو بعد میں منسوخ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بحث ہے کہ یہاں پہ بعد میں منسوخ ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی کہا گیا کہ یہ 1 سال کے لیے جو نفقہ اور خرچ ہے، یہ جب تھا 1 سال تک اس رسم و رواج کے مطابق بیوی کے لیے کوئی ارث نہیں تھا، ارث کی جگہ پر یہی 1 سال کا خرچ اس کو دینا یہ اس کے لیے اس کے جگہ پر تھا۔ لیکن جب ارث آیا اور آئے عدت 4 مہینے 10 دن، اور جب حکم ارث آیا کہ بیویاں اب ارث بھی لیں گی، کتنی ارث لیتی ہیں بیویاں جب شوہر فوت ہو جائے؟ 1/4 ہے یا 1/8 ہے۔ اولاد اگر نہیں ہے تو 1، ٹھیک ہے، 1/4 ہے، 4 میں سے 1 ہے اس کا ارث، وہ لے گی۔ اگر اولاد ہے 1 جتنے بھی ہیں 1/8 ہے، پہلے یہ نہیں تھا، اس کی جگہ پہلے پورا سال کی خدمت تھی۔ لیکن ان دونوں نے آ کر یعنی آئے ارث اور آئے عدت 234، انہوں نے آ کر اس کو منسوخ کیا ہے، انہوں نے آ کر اس کو منسوخ کیا، سمجھ گئے انشاءاللہ۔ البتہ مرحوم طبرسی اعلی مقامہ انہوں نے ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا منسوخ ہونے کے بارے میں، منسوخ ہونے کے دلیل کے طور پر ایک روایت اور ایک حدیث نقل کی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ عصر جاہلیت میں ایک مرد جو ہے وہ فوت ہوا، اس کی بیوی 1 سال تک اس کا خرچ جو ہے ان کے وارثان نے انجام دیا، پھر وہ بغیر اس لیے چلی جاتی ہے، یہ آیا ہوا یہ آیت میں۔ اس کے بعد حکم 1/4 اور 1/8 ارث جو ہے اس کے لیے آیا۔ آگے فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ 240 نمبر کا آخری حصہ، پروردگار عالم عزیز ہے، نفوذ ناپذیر ہے، غالب ہے، کوئی اس کے حکم کو نہیں توڑ سکتا،
کوئی اس کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ اصل تو یہ ہے نا، جواب دیا گیا ہے کہ یہاں پہ آپ یہ نہ سمجھے کہ خدا کا حکم نافذ نہیں ہوا یا خدا کا حکم چینج ہوا، کسی نے آ کر چینج کیا، نہیں، وہ خدا جو عزیز ہے، عزیز یعنی کہ جو جس کا ارادہ نہیں توڑ سکتا کوئی، جس کا حکم کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ٹھیک ہے یہاں پہ منسوخ ہوا ہے، لیکن خدا عزیز ہے، خدا نے خود اس کو نسخ کیا ہے مصلحت کے تحت، لہٰذا خدا کی عزیزیت میں کوئی حرف نہیں آتا، یہ شبہ دور ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو آخری آیتیں ہوتی ہیں نا، واللہ عالم بما تعملون واللہ علیم بصیر واللہ بما تعملون بصیر، یہ سارے اسی آیت کے ساتھ مرتبط ہوتی ہیں اور خاص پیغام دیتی ہے یہ حصہ۔ یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کی حاکمیت کا کیا ہوا، اس کا اللہ حاکم ہے، پھر یہ کی چینجنگ کیوں آئی، پھر یہ ناسخ اور منسوخ کا کیا یہ ایشو کیا ہے؟ خدا اگر ہے تو ایک ہی حکم ابد ہونا چاہیے، چینجنگ اس میں آنے چاہیے۔ وہ تو انسان ہے کہ جو لاتا ہے اور پھر پشیمان ہوتا ہے، حکم چینج کرتا ہے، ترمیم لے کے آتا ہے قوانین میں، تو خدا کیوں فرمائے نہیں، خدا عزیز ہے، خدا عزیز ہے۔ خدا نے اگر یہاں پہ یا کہیں کسی دوسرے جگہوں پر اگر احکام کو چینج کیا ہے، مصلحت کے تحت کیا ہے، انسانوں کے اپنے مفاد میں کیا ہے، اس لیے فرمایا حکیم، ساتھی عزیز ہے، خوب عزیز ہے، حکیم بھی ہے، حکمت کے تحت ہے نا، مصلحت کے تحت ہے۔ اگلی آیت وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، پھر یہ دوبارہ ایک تاکید کا خداوند متعال نے فرمایا، آخری آیت طلاق کے بارے میں، یہ والا 241 فرماتے ہیں جو طلاق شدہ ہیں نا، طلاق یافتہ عورتیں ہیں، ان کے لیے متاعٌ، ان کو کچھ دو، تحفہ دو ان کو، پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے اس میں، متاعٌ دو، ان کو کچھ دو، تحفہ دو، ان کو کوئی مال دو، کوئی چیز دو، بالمعروف، معروف طریقے سے، ایسا نہ کرو ان کو کچھ نہ دو اور خالی جو ہے نا، کیونکہ طلاق دے دی چھٹی اس کی، بس انتقام لیتے ہوئے اس کو فارغ کر دیں، نہیں، ٹھیک ہے اب تمہاری بیوی نہیں ہے لیکن بیوی تھی، اب اس کو کیا کریں، کچھ دو، تحفہ دو، اس کو تحفہ دو، یعنی ٹھیک ہے وہ تمہاری بیوی نہیں، آئندہ تمہاری زندگی میں کوئی اس کا حصہ نہیں، لیکن تم انسان ہو، تمہارے اندر انسانیت ہے، وہ جو بیوی رہی ہے نا، اب اس کے کچھ حقوق بھی ہیں، کچھ دو، دے کر محبت کے ساتھ اس کو فارغ کرو، متاعم بالمعروف، ٹھڈے مار کے نہیں، نفرت کے ساتھ نہیں، اب تیرا یہ ہوگا فلان فلان، یہ نہیں، انسانیت نہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اخلاق یہاں پر بھی ہے۔ اب دیکھیں خداوند متعال جب ایسے موقع پر، حساس موقع پر کہ اب وہ بیوی نہیں ہے اور اس کے طلاق ہو رہی ہے، طلاق شدہ ہے، وہاں پر اخلاق کا پیغام دے رہا ہے، تو آپ بتائیں خود زندگی میں خداوند متعال کتنا حساس ہوگا اخلاق کے حوالے سے، جب وہ تمہاری بیوی ہے تو اس وقت اس کے کتنے حقوق ہوں گے، کتنا پیار ہوگا چاہیے، اس کتنی محبت چاہیے اس کو، کتنے اس کے حقوق ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو زخم زبان نہ دینا، اس کی انسلٹ نہ کرنا، اس کی شخصیت کو باقی رکھنا۔ ہمارے یہاں پہ ہے نا اکثر کیا ہوتا ہے، آج کل کے دور میں زیادہ ہے، وہ تھانے دار بنتا ہے، وہ دوسروں کو دکھا رہا ہوتا ہے، دیکھو میں اس کے اوپر حاوی ہوں، میں مثلا زن یا رن ذلیل نہیں ہوں، دکھاتا ہے، ماں باپ کے سامنے ڈانٹتا ہے، ماں باپ کے سامنے اس کے انسلٹ کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے اس کو دھتکارتا ہے، اخلاق کے خلاف ہے یہ، اخلاق کے خلاف، اس کو مقام دے، بیوی کو مقام، بیوی مہمان ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے اولاد کی ماں ہے، اس ماں کی اس رتبے کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ مہمان ہونے کی اس حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے، کسی کی بیٹی جس نے پال پوس کر بڑا کر کے پڑا پڑو کے ہاں تمہارے حوالے اس طرح کے ماشاءاللہ ایک پھول سمجھ کے دیے، جو ان کے لیے میں عرض کروں جن کی شادیاں ہوں گی انشاءاللہ، وہ اپنے ذہن تو تیار ہو جائے، ٹھیک ہے، جو آپ کے گھر میں آنے والی ہے وہ کون ہے؟ وہ اولاد، والدین ان کو پال کر بالکل اس مالی کی طرح کہ جس نے اس باغ کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد کیا کرتا ہے، توڑ کے ایک پھول آپ کو پیش کرتا ہے، اس نے ایسے ہی کیا آپ کو، ایک خوشبودار پھول، خوبصورت پھول، جوان شاداب آپ کے حوالے کیے، اب اس کو مرجھانے نہ دو، توڑو نا اس کو، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت ذمہ داری ہے، اس کا ساتھ اخلاقی برتاؤ عبادت ہے، عبادت، اس کی خدمت عبادت ہے، اس کے ساتھ کچن میں کام کرنا عبادت ہے، ٹھیک ہے، کچن میں، برتن دھونے میں، باقی کاموں میں، جھاڑو دینے میں، اس کی مدد کرنا عبادت ہے، محبت کا سبب ہے، زن ذلیل ہونا نہیں ہے وہاں پر، اس کے مقام کو بتایا جا رہا ہے۔ اب
آپ نہ کہیں کہ کوئی کون دیکھ رہا ہے، آپ کہیں خدا بند متعال کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اسی لیے فرماتے ہیں جب یہ ہے تو جب وہ چلی جا رہی ہے، طلاق شدہ ہو گئی ہے، تو فرماتے ہیں متاعا بالمعروف، خوبصورتی کے ساتھ اس کو فارغ کرو، منظر اچھا ہو، برا منظر نہ ہو۔ اگر اولاد بیچ میں ہو تو پھر تو اور خطرناک ہے نا، اولاد دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کہنا جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں، بسم اللہ، غلطیاں ہو گئیں، فلان ہو گئے، معذرت، اور یہ ہدایت ہے نا، قرآن ہدایت ہے، اللہ ہدایت ہے، آپ کو طرز زندگی خداوند متعال سکھا رہے ہیں، شادی کے دوران جو طرز زندگی ہو، شادی کے بعد، اور ایسے بحرانی حالات میں کیا کرنا ہے، اس وقت بھی انسانیت جو ہے وہ فوت نہ ہو۔ حقاً علی المتقین، فرماتے ہیں یہ متقین کے لیے لازم ہے، اگر متقی ہو تو تمہارے اوپر لازم ہے، متقی نہیں ہو تو ظالم ہو تو پھر وہ تو ظلم ہی کرے گا نا۔ حقاً یعنی لازماً علی المتقین، متقین اگر ہے، الہی شخصیت ہے، شیعہ علی ہے، شیعہ فاطمہ الزہرا ہے، کیا کرے، یہ کام کرے، اس وقت اپنے اخلاق کا جوہر دکھائے، اس وقت جب لوگ بد اخلاق ہو جاتے ہیں اس وقت یہ اخلاق دکھائے۔ حقاً علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، آخری حصہ، آخری آیت 242۔ اسی طرح خداوند متعال فرما رہے، اسی طرح یہ جو بیان ہوا ہے نا، یہ طلاق اور یہ سارا ایک سلسلہ چلا ہے، ٹھیک ہے، 42 آیتیں اس کی تقریباً خداوند متعال نے کہیں پہ عدت کا بیان کیا، طلاق بیان کیا، طلاق کے بعد شادی کر سکتے نہیں کر سکتے، پورا ایک بیان کیا کہ کب کر سکتی ہے، کتنی کر سکتی ہے، کس سے کر سکتی ہے، سارا بیان ہوا ایک سلسلے میں۔ فرماتے ہیں اسی طرح جس طرح یہ سارا بیان ہوا ہے، یبین اللہ لکم آیاتہ، خدا اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے، خدا بیان فرماتا ہے، وہ اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، قرآنی آیات کو کہیں یا نشانی کہیں، اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے۔ نشانی یعنی اللہ کے علم کی نشانیاں، ٹھیک ہے، اللہ کہ حکمت کے نشانے بیان فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، اس لیے کہ تم عقل سے کام لو، تعقل کے لیے، یہ سارا تعقل کے لیے۔ واہ سبحان اللہ، خداوند متعال اتنا ہماری رہنمائی کر رہا ہے، یعنی ہمیں زحمت نہیں دی کہ ہم خود سوچیں، ٹھیک ہے نا۔ اب غرب میں اگر جائیں تو وہاں پہ یہ بحران ہے نا، قانونی بحران ہے، کیا کیا جائے جی، فیملی کی کتنی مشکلات ہیں وہاں پہ، اس لیے کہ انہوں نے شریعت خدا کے احکام کو چھوڑ دے، خود بیٹھ کے پارلیمنٹ میں خود بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں۔ اب وہ کبھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ترمیم کر رہے ہیں، کبھی توڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی بحرانی حالات، فیملیز آپس میں ختم، باپ بیٹی کو کتنے بھی اولاد بچوں کی کوئی تمیز نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بیوی اور شوہر کے جو ہے نا تعلقات خراب ہے، کہیں اور تعلقات بنا کے ہے، آزادی ہے وہاں پر۔ فرماتے ہیں تعقلون، سوچو، خدا نے یہ سارے احکام جو تمہارے پر احسان کی ہے، بنائے تمہیں دی ہے، اور حکمت کے تحت کی ہے، جس میں کوئی بھی شک اور شبہ نقص نہیں ہے۔ تمہارے وہ خالق نے جو خلق کیا نا آپ کو، آپ کے چاہت کے مطابق، ضرورت کے مطابق، جسمانی ضرورت کے مطابق، فکری ضرورت کے مطابق، معاشی ضرورت کے مطابق، اخلاقی ضرورت کے مطابق دیا آپ کو، جس میں کوئی کمی نہیں۔ وہ خدا جس نے خلق کیا ہے، جس نے جو گاڑی بناتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے نا گاڑی میں کیا ضرورت چیزیں ہے، کیا کرنا ہے۔ آپ ایک فریج بھی لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے نا، کون ہے وہ جو اس کو بنا رہی ہے، کمپنی بنا رہی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کیا اس کے اندر ہے۔ انسان جب ایک فریج بناتا ہے، کوئی ٹی وی بناتا ہے اور اس کے ساتھ ایک کاپی دیتا ہے ہدایت کے لیے، یہ ہے قرآن۔ خدا نے وہی کتاب ہمیں دی ہے، میں نے بنایا، اب پڑھو اس کو، جو میں نے تمہیں خلق کیا نا انسان کو، اب میں نے اس کے لیے پورا قانون اس میں رکھ دیا، اب پڑھو۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کس لیے پڑھنا ہے؟ جو ہوتے ہیں وہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، آپ یہ سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں، جی سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہو گیا، اس کا پرزہ کہاں، یہ کیا ہے، کیسے اس کو آن کرنا ہے، کیسے اس کو آف کرنا ہے، کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کو کیسے بچانا ہے، یہی ہوتا ہے نا یہاں پہ بھی یہ قرآن میں۔ قرآن یعنی انسانیت کی حفاظت کیسے ہوگی، اے انسان تمہارے لیے خطرات کیا ہیں، اے انسان بچاؤ کیسے کرنا ہے، کیسے حفاظت کرنی ہے، نجات کیسے حاصل کرنا ہے، جہنم سے کیسے بچانا ہے، خدا کی رضا کیسے حاصل، اور عبد کیسے بننا، یہ ہے تم نے عبد کیسے بننا۔ اس لیے فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، اس لیے یہ ساری آیات ہم بیان کرتے ہیں اور بیان کر رہے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل و شعور سے کام لو۔ عقل و شعور سے کام لینے سے مراد یہ کہ آپ عقل لے کر میدان عمل میں آئیں، ٹھیک ہے نا۔ عقل سے اور شعور سے مراد یہ نہیں کہ آپ صرف سوچتے رہے،
اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ میدان میں وارد ہوں، میدان میں اتریں، عملی میدان میں اتریں. یہ ہے عقل. عاقل میدان میں اترتے ہیں اور میدان میں اتر کر احکام پہ عمل کرتے ہیں، نہیں کہ واہ واہ کرتے ہیں جو ہمارے ہاں ہے. صرف واہ واہ، واہ واہ تھوڑا واہ واہ نہیں ہے بلکہ لبیک ہے. اور خداوند متعال یہی چاہتا ہے، اور خداوند متعال یہی ہمارے سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، ہدایت کے طور پر لیں، اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھیں اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے پڑھیں، اپنے اندر انقلاب لانے کے لیے پڑھیں، اپنے دل کو منور کرنے کے لیے پڑھیں، اپنے جو خامیاں اس کو دور کرنے کے لیے اس کتاب کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، تاکہ ہم انسان بنیں، تاکہ فاطمہ زہرا خوش ہو. حضرت فاطمہ زہرا یہ چاہتی ہے. حضرت فاطمہ زہرا کی دعا جو بار بار میں کہتا ہوں، اللہم لا تجعل مصیبت فی دین، خدایا میری مصیبت کو میرے دین میں قرار نہ دے. یعنی یہی، اگر جب میں قرآن سے الگ ہو جاؤں صرف تلاوت کی حد تک اور واہ واہ کی حد تک، تو وہاں پہ پھر مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتیں. پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے احکام کو سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بحق محمد و آل محمد قرآن کو ہم انقلابی کتاب کے طور پر لینے کی توفیق عطا فرمائے، انسان ساز کتاب بننے کے طور پر لینے کی توفیق عطا فرمائے. بحق محمد و آل محمد پروردگار بحق زہرا و بیہا و علیہ و بنیہا، بحق قرآن ہمیں اپنی عبودیت کی توفیق عطا فرما، گناہوں اور معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بحق محمد و آل محمد ہمارے عاقبت بخیر فرما. پروردگارا بحق قرآن تمام مشکلات مومنین بالخصوص حاضرین کی تمام مشکلات کو حل فرما، جو بھی حوائج شرعیہ رکھتے ہیں ان حوائج کو پورا فرما. بحق محمد و آل محمد، جو بھی تنگی رزق کا شکار ان کے رزق میں